آج 28 مئی 2020 عیسوی میں الطاف حسن پیر گورنمنٹ بوائز مڈل اسکول درنگسو سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج جو ہمارا موضوع ہیں وہ ہیں 7ویں جماعت کے اردو تدریسی کتاب میں شکر گزاری۔ یہ نظم صفی لکھنوی نے لکھی ہیں۔ میں پڑھتا ہوں۔ شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی، ہو کر تر و تازہ پھر جو دیکھو واپس کر دیتی ہیں اس کو، یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی، برساتے ہیں بے شمار قطرے پانی پھر وہی دیکھو سمٹ کے، دریاؤں کے راستے مقرر گرتا ہے سمندروں کے اندر۔ دل شکر گزار آدمی کا اس کا بھی یہی ہے ٹھیک نقشہ۔ بچوں، یہ نظم صفی لکھنوی نے لکھی ہیں جس کا موضوع ہے شکر گزاری۔ اس نظم کے ذریعے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح گاڑی خود بخود نہیں چلتی بلکہ اس کے چلنے کے لیے ایک ڈرائیور کی ضرورت ہے، اسی طرح یہ کائنات، جس کائنات میں ہم رہتے ہیں، جس میں بے شمار سیارے اور ستارے ہیں، یہ کائنات بھی خود بخود نہیں چلتی بلکہ اس کے چلانے میں بھی ایک علیم اور حکیم ذات کا ہاتھ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یعنی سورج جو ہیں یہ ٹھہرے ٹھہرے اپنے راستے پہ چلتا ہے، اور یہ خود نہیں چلتا بلکہ اس کے چلانے میں ایک زبردست علم رکھنے والے اور حکمت رکھنے والے اللہ کی حکمت پوشیدہ ہیں۔ گویا جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، اس دنیا کو چلانے والا اللہ ہیں، جو آسمانوں سے بارش برساتا ہے، جو دن اور رات بناتا ہے، جو سورج کو طلوع اور غروب کرتا ہے، وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ صفی لکھنوی نے اس نظم کے اندر ہمیں اسی ذات کا تعارف دیا کہ شاخیں جس طرح شجر کی کرتی ہیں جڑوں سے جذب پانی، یعنی درختوں کی جو شاخیں ہیں وہ اپنی جڑوں کے ذریعے پانی جذب کرتے ہیں، ہو کر تر و تازہ پھر جو دیکھو واپس کر دیتی ہیں اس کو۔ پھر جب یہ درخت جڑوں کے ذریعے زمین کے اندر سے پانی چوستے ہیں، جذب کرتے ہیں، پھر اس کے پتے نکل جاتے ہیں اور ان پتوں کے ذریعے فوٹوسنتھسس کا عمل وجود میں آتا ہے، اور یہ پتے آکسیجن چھوڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ چوسا ہوا پانی باہر پھینک دیتے ہیں، یا جیسے سمندروں کا پانی بن بن کے سحاب آسمانی، یا جس طرح سمندروں کا پانی سورج کی گرمی کی وجہ سے سحاب بادل بن جاتے ہیں، یعنی سورج کی گرمی کی وجہ سے سمندروں کا پانی بھاپ میں بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ بخارات
हवा के साथ मिलकर बहुत ऊंची जगह पे पहुंच जाते हैं और वहाँ बादलों में तब्दील हो जाते हैं। बरसते हैं बेशुमार कतरे, पानी फिर वही देखो सिमट के। फिर बादलों के ज़रिए फिर बारिश बरसती हैं, यही पानी वापस ज़मीन पर लौट आती हैं। दरियाओं के रास्ते मुकर्रर गिरता है समंदरों के अंदर। फिर बादलों के ज़रिए अल्लाह पाक ये समंदरों से बनाया हुआ सहाब, ये बुखारात जब बादल की शक्ल इख्तियार करते हैं तो फिर बादल बारिशें बरसाते हैं, और वो बारिशें ज़मीन के उन हिस्सों पे भी बरसती हैं जो बहुत ऊंचे होते हैं, जहाँ नदी नालों के ज़रिए पानी नहीं पहुँचता, और वो पहाड़, वो ऊंची जगहें, वो भी सरसब्ज़ और शादाब हो जाते हैं। और बारिश बरसते वक्त ये पानी फिर नदी नालों में जमा हो जाता है, और नदी नालों का जो रास्ता है वो फिर समंदरों की तरफ अपना रुख करता है, और फिर ये पानी समंदरों में जमा हो जाता है। दिल शुक्रगुजार आदमी का, इसका भी यही है ठीक नक्शा। तो फिर इस शायर ने लिखा है कि इंसान का भी यही नक्शा है। जिस तरह वाटर साइकिल का ये नक्शा है कि सूरज की गर्मी की वजह से जो पानी है वो बुखारात में तब्दील हो जाता है, और फिर बुखारात बहुत ऊंचे जाकर बादलों में तब्दील हो जाते हैं, और फिर बादल बारिशें बरसाते हैं, और ये बारिश के कतरे फिर नदी नालों के ज़रिए समंदर में पहुंच जाता है। यही अमल एक इंसान का भी है।